مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے مفتی محمد آصف صاحب القاسمی کی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ امام بخاری فرماتے ہیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے شہر سے، بھاگ رہے تھے، اتنے پتھر مارے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیسی شخصیت ہے! اور اس کافر کے ظالم بدبخت بادشاہ نے وہاں کے جوانوں کو کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑو اور ان کو پتھرے مارو، جتنے ہو سکے پتھرے مارو، اگر میرے نبی وہاں اخلاق کا عظیمہ پیش نہیں کرتے۔ آج طائف کا وہ شہر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے پہنچا۔ وہ اس طرح ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو کوئی صحابی نہیں تھا اور کسی نے ایمان نہیں لایا تھا۔ تو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور خواتین میں جو سب سے پہلے ایمان لایا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایمان لایا۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آداب اخلاق کریمہ، اخلاق حسنہ، اخلاق عظیمہ کے ذریعے یہ دعوت لوگوں تک پہنچائی، اور بڑے آداب اخلاق کے ساتھ لوگوں کو پیغام پہنچایا، لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا۔ اور پیغام یہ نہیں کہ زبردستی کی، قرآن میں آیا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو ہم زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، کسی کو زبردستی نہیں کہہ سکتے کلمہ پڑھے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اخلاق آداب کے ساتھ اور اخلاق عظیمہ کے ساتھ یہ دعوت لوگوں تک پہنچائی۔ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اللہ کی دعوت ہے، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا دین ہے، اللہ کا توحید ہے، یہ دین ہے، یہ دین مطہرہ، یہی ہے، پاکیزہ دین ہے، باقی جس پر ہو آپ گمراہی کے راستے پر ہو، حقیقی دین یہ ہے۔ یہ تھی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ تو بڑے آداب کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ تو دین آتا ہی ہے، دین پھیلتا ہی ہے آداب اور اخلاق کے ذریعے سے۔ تو بعض لوگ سوال کریں گے کہ بھائی پھر آپ بہت سارے افراد پہ کیوں بولتے ہیں؟ ہم جو دین شریعت میں جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارا کام ہے ان کے ساتھ آداب سے پیش آنا۔ اب جو شخص دین اسلام سے ہٹ کر بات کرے تو وہاں تو ہمارا بولنا فرض ہے، اور خاص کر صحابہ پر کوئی بات بتائے، صحابہ پر کوئی نکتہ چینی کرے تو وہاں پہ ہمارا بولنا فرض ہے، اور وہاں تو ہماری زبان چل ہی جائے گی، وہاں زبان چلے گی، کسی بھی صورت میں چلے گی۔ چلیں ہم اخلاق کا پہلو بیان کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک واقعہ آپ کے پیش خدمت کر رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ میں، اور مدینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت لے کے گئے طائف کے شہر میں، اور طائف کے شہر والوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آخری پیغمبر ہے، وہ ہے، یہ ہے، تو وہ تو جاہل قوم تھی، وہ تو گمراہ قوم تھی، انہیں پتہ نہیں تھی کہ یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، آخری پیغمبر ہے، نبوت کے دروازے انہی پر بند کیے جائیں گے، پتہ بھی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، وہاں جو طائف کا بادشاہ تھا اس کو دعوت دی، وہاں کے لوگوں کو دعوت دی، وہاں کے جوانوں کو دعوت دی کہ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن میرے اوپر نازل۔ تو ہوا کیا ہے کہ جو طائف کا بادشاہ ہے اس نے وہاں کے جوانوں کو کہا کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑ لو۔ پہلے تو انہوں نے گالیاں دی اور برا بلا کہا، آپ قائن ہو، آپ ایسے ہو، آپ تو پاگل ہو، مجنون ہو، دیوانے ہو، یہ تک کہ مذاق کیا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے علاوہ کوئی ملا نہیں نبی ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں ملا آپ کے علاوہ نبی بنانے کے لیے، آپ ہی کو چنا تھا نبی بنانے کے لیے۔ یہ تانے بھی دیے ان لوگوں نے، مگر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور اس کافر کے ظالم بدبخت بادشاہ نے وہاں کے جوانوں کو کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑو اور ان کو پتھرے مارو، جتنے ہو سکے پتھرے مارو، پیسے دے دیا، رقم دے دی کہ ان کے اوپر پتھر مارنے حکم دیا ہے۔ روایتوں میں آیا ہے، کتاب الفضائل بخاری کے اندر ہے، امام بخاری فرماتے ہیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے شہر سے، بھاگ رہے تھے، اتنے پتھر مارے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیسی شخصیت ہے!
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے یہ دنیا سجایا گیا، جن کے لیے اللہ پاک نے کہا آپ جو مانگے وہی عطا کروں گا، آپ کی جو رائے ہے آپ جو مانگے وہی دوں گا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکل رہے تو وہ جوان پیچھے پتھریں مار رہے تھے. امام بخاری علیہ رحمہ کتاب الفضائل کے اندر فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پائے مبارک بالکل چمٹ گئے تھے خون سے، بالکل الگ نہیں ہو رہے تھے. اتنا خون بہا. اللہ پاک نے جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل جاؤ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ہم طائف کے ان پہاڑوں کو اٹھا کر طائف پر پھینک دیں گے، وہاں کی قوم کو تباہ کر دیں گے، یا طائف کے قوم کو آسمان تک اٹھا کر ان کو اوپر سے نیچے کی طرف پھینک دیں گے، یعنی کہ ان کو ریزہ کر کے تباہ اور برباد کر کے چھوڑیں گے. مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی انہوں نے کیا فرمایا کہ جبرائیل آپ نہیں جانتے ہیں میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں. یہ لوگ نہیں جانتے ہیں بیچارے یہ لوگ نہیں جانتے، انہیں پتہ نہیں میں کون ہوں. جب جانیں گے تو دیوانے ہو جائیں گے. اگر میرے نبی وہاں اخلاق سے دعوت نہیں دیتے، اگر میرے نبی وہاں اخلاق کا عظیمہ پیش نہیں کرتے، آج طائف کا وہ شہر اللہ اکبر اور اللہ اکبر کے نعروں سے نہ گونجتا ہوتا. آج طائف میں اذانیں ہوتی ہیں، بت موجود نہیں ہے، کافر موجود نہیں ہے، وہ بت خانے سب ختم. مکہ میں کوئی بت نہیں، مدینہ میں کوئی بت نہیں، طائف میں کوئی بت نہیں. میرے نبی کے اخلاق کی دعوت، میرے نبی جو اخلاق کی دعوت دی، میرے نبی نے جو اخلاق حسن اخلاق عظیمہ پیش کی، یہ میرے نبی کا طریقہ تھا. میرے نبی کو اتنا مارا گیا، اتنا پیٹا گیا طائف کے، مگر میرے نبی نے مڑ کر یہ تک نہیں کہا، میرے نبی نے مڑ کر اف تک نہیں کہا. میرے نبی اتنے بہادر تھے. روایتوں میں آتا ہے 40 پہلوانوں کے برابر ایک نبی کو طاقت ہوتی ہے. میرے نبی چاہتے تو سب کو وہاں واپس پلٹوار کر سکتے تھے، مگر میرے نبی نے اف تک نہیں کہا، یہاں تک ہاتھ تک نہیں اٹھایا. جبرائیل آتے ہیں، جبرائیل اللہ کے رسول آپ اجازت دیجیے تباہ اور برباد 1 سیکنڈ کے اندر کر دوں گا. نہ نہیں کرنا. یہ میرے نبی کے اخلاق تھے. میرے دوستو، جب تک ہمارے جسم اور زندگی کے اندر اخلاق حسنہ نہیں آئیں گے، میرے نبی کے اخلاق نہیں، تب تک ہماری زندگی برباد ہے. کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں نبیوں والے صحابہ والے اخلاق لانے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.